بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول کریم محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ بقرہ کی 119 آیت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت تھے، اور نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ کا قلب اطہر اور پاک اور اسی طرح قلب سلیم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار نبوت سے پہلے بھی مثالی تھا، اور جہاں تک کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے بھی اپنے کردار کو بلند و بالا بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار کی پختگی سے کافروں کے دلوں کو بھی منور کر دیا، اور کافروں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت راسخ ہو گئی۔ آج کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقیناً حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ سے متعلق آپ سے باز پرس نہ ہوگی۔ مثلا تمہارے پاس جو رسول آیا ہے تم خود جانتے ہو، اور اس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو کیا جو شخص کسی انسان سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر جھوٹ تراش سکتا ہے؟ نیز تم یہ جانتے ہو کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں، اس کا کوئی استاد بھی نہیں، پھر وہ ایسا کلام پیش کرتا ہے جس کے مقابلے میں کلام لانے سے تم سب کے سب عاجز ہو۔ تو کیا صرف یہی بات اللہ کے وجود، نبی کی نبوت اور اس قرآن کے کلام الہی ہونے کا واضح ثبوت نہیں؟ مگر جو شخص ماننے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا ہو، کوئی بھی نشانی اسے ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی یہاں دلیلیں دی جا رہی ہیں جو عقلی بھی ہیں، منطقی بھی ہیں، اور اس طرح وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب اگر لوگ ایمان نہیں لاتے اور دوزخ کے مستحق ٹھہرتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ پر کچھ الزام نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔